بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبید بن ناصح بن سمود بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور خدا کی عبادت کرنے کا کہا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے کا کہا، تو چند لوگ ایمان لے آئے اور اکثر نے انکار کیا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کی طرح ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے چھوڑ دو، خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، نرم زمین سے محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں، بس خدا سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو۔ جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہمارے طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک روز تمہاری باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر نادم ہوئے سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں، پس آپس میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس کے گھر پر اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار دیں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر کے پاس گئے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں، اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں، اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے کہ امن سے رہیں، تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہی آ پکڑا، اور وہ جو کام کرتے تھے ان کے کچھ کام بھی نہ آئے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے موقوف کر دیں کہ لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور جو ہم نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ان کے ڈرانے کو